بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ان گزارشات کا بیان کروں، سب سے پہلے تو میں کل رات جو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کے گھر پر جو ریڈ کی گئی ہے، اس کی میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے مذمت کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کو، جناب اسپیکر صاحب جو موجود نہیں ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے، اور بالخصوص عمر ایوب صاحب کو جو کنٹیسٹنگ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، اور جو ہمارے اسپیکر کے کینڈیڈیٹ تھے ڈوگر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر، ان کو بھی میں تہ دل سے مبارکباد دوں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تو مجھے یہ امید تھی اور یہ توقع تھی کہ پرائم منسٹر صاحب اس جمہوریت کی اپنی اسپیچ کے دوران ان صحافی حضرات جو پابند سلاسل ہیں، اسد علی طور، عمران ریاض، ان کی ریاضی کا اعلان کرتے ہیں۔ صحافت اس ملک کے سیاست اب ہمارے پاس رہی نہیں ہے، تھوڑی بہت ایک صحافت رہ چکی ہے۔ وہ اس کا ایک بنیادی اس کا کردار ہوتا ہے صحافت کا، جس طرح کہ اس ملک کی مسلح افواج سرحدوں پر بندوق ہاتھ میں لیے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح یہاں کے صحافی حضرات، ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، ایک قلم ہے۔ اس قلم کے ذریعے سے وہ ہماری پہچان، ہمیں راہ راست، اگر ہم گمراہ ہو جائیں، وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تمام وہ سیاسی قیدی، چاہے ان کو کسی بھی کیسز میں ملوث کر کے پابند سلاسل کیا جائے، یہ میں بلوچستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، کیونکہ بلوچستان میں ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں، ہم جنگی قیدی ہیں۔ میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا، میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی جو ہے رہائی فوری عمل میں لائی جائے۔ پرائم منسٹر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا۔ وہ گوادر جس کے نام پر سی پیک بنایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جی گوادر اس ملک کی ترقی اور سی پیک کا جومر ہے، پرائم منسٹر صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے۔ اگر فرصت ہو ان کو، بلوچستان میں ملٹری آپریشن میں جو ہیلی کاپٹر یوز ہو رہے ہیں، ان میں سے چند ایک ہیلی کاپٹر اس گوادر میں لوگوں کے ریسکیو کے لیے بھیج دیے جاتے تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، چند مہینے پہلے یہاں پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خواتین، بچے، بزرگ، کچھ ڈھونڈنے کے لیے بلوچستان چھوڑ کر اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل میں آئے تھے، ایک امید اور ایک توقع کے ساتھ۔ کوئی اپنا بھائی ڈھونڈنے آیا تھا، کوئی اپنا شوہر ڈھونڈنے آیا تھا، کوئی اپنا بیٹا ڈھونڈنے آیا تھا۔ اس جس کو آپ یہاں پر نگراں حکومت کہا جاتا ہے، کیئر ٹیکر، میں نے اس وقت بھی اس کا انڈر ٹیکر نام رکھا تھا۔ اور آج جمہوریت کی جو قبر کھودی گئی ہے، ہماری وہ بات ثابت ہوئی، they were not caretaker, they were undertaker۔ اور آج ہم سب یہاں پر یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے، یہ ہم اس جمہوریت کی قبر پر جو ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس جمہوریت کے لیے سوگ منا رہے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اسلام آباد کی اس سرد راتوں میں، ان کا جو استقبال کیا گیا ٹھنڈے پانی سے، ان کو جو عزت دی گئی، اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا جی۔ ان کے جاتے ہی
बलूचिस्तान में जो हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और ये जो इलेक्शन के नताइज निकले हैं केपी से या दूसरों इलाकों से, ये मैं नहीं समझता किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कारकर्दगी है। ये वो नफरत है जो रियासती इदारों के खिलाफ लोगों ने मोहरे लगा लगा के अपने नफरत का इजहार किया है। ये हमें लोगों ने वोट नहीं दिए, ये उन खुफिया इदारों जिनका काम दुश्मन ममालिक के खिलाफ जो है साजिशें करना जरूरी था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने रियासती खुफिया इदारे, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਆਣਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵੀਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ